فقلت لي أبشر فإن الشهادة من ورائك. فقال لي إن ذلك لكذلك فكيف صبرك إذا. فقلت يا رسول الله ليس هذا من مواطن الصبر ولكن من مواطن البشرى والشكر. تو کیا یہ نہیں فرمایا تھا کہ یا علی بشارت ہو، شہادت تمہارے پیچھے آ رہی ہے؟ فرمایا بے شک، لیکن اس وقت تمہارا صبر کیسا ہوگا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو صبر کا موقع نہیں ہے بلکہ مسرت اور شکر کا موقع ہے۔ وقال يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم ويمنون بدينهم على ربهم ويتمنون رحمته ويأمنون سطوته۔ پھر فرمایا یا علی لوگ عنقریب اپنے اموال کے فتنے میں مبتلا کیے جائیں گے اور اپنے دین کا احسان اپنے پروردگار پر رکھیں گے اور پھر اس کی رحمت کے امیدوار بھی ہوں گے اور اپنے کو اس کے غضب سے محفوظ بھی تصور کریں گے۔ وَيَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبُهَاتِ الْكَاذِبَةِ وَالْأَهْوَاءِ السَّاهِيَةِ فَيَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِيذِ وَالسُّحْتَ بِالْهَدِيَّةِ وَالرِّبَا بِالْبَيْعِ۔ جھوٹے شبہات اور غافل کرنے والی خواہشات سے حرام کو حلال کر لیں گے، شراب کو نبیذ بنا کر، حرام کو ہدیہ قرار دے کر اور سود کو تجارت کا نام دے کر اس سے استفادہ کریں گے۔ قلت یا رسول اللہ فبأي المنازل انزلهم عند ذلك أبمنزلة ردة ام بمنزلة فتنة؟ فقال بمنزلة فتنة۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان لوگوں کو کس منزل پر قرار دیا جائے؟ یہ طریقہ کار دین سے ارتداد ہے یا فتنہ؟ فرمایا یہ فتنہ ہے۔